اب میں ڈائس پر تشریف لانے کے لیے زحمت دے رہی ہوں ڈاکٹر حمیرہ شہباز. ڈاکٹر حمیرہ شہباز. حاضرین محترم، السلام علیکم. نوجوان اقبال کی شاعری کے اہم ترین مخاطبین میں سے ہیں. اقبال کے تمام تر شعری اور نثری آثار نوجوانوں کے نام اقبال کے پیغام سے مزین ہیں. میرے مقالے کا موضوع نظم خطاب بے جاوید سخنی بے نژاد نو، یعنی نوجوانوں کے نام علامہ اقبال کے پیغام کا ایک موضوعی مطالعہ ہے. اس تحقیق کا مقصد نوجوانوں کے نام اقبال کے جامع پیغام کا مطالعہ ہے، جو اقبال کی شہرۂ آفاق تصنیف جاوید نامہ کے 62 ابواب میں سے آخری باب ہے. جاوید نامہ اقبال کی تمام تر تصانیف میں سے ایک منفرد تصنیف ہے، جس میں علامہ اقبال نے مولانا جلال الدین رومی بلخی کی رہنمائی میں کیے جانے والے اپنے ایک معنوی سماوی سفر کی رودات پیش کی ہے. اس آسمانی سفر پر متعدد برگزیدہ ہستیوں سے ملاقات کے بعد آپ اپنی دنیا میں جب واپس لوٹتے ہیں تو اس سفر نامے کے آخر میں نظم بے عنوان خطاب بے جاوید، جسے خود اقبال نے سخنی بے نژاد نو قرار دیا ہے، پیش کرتے ہیں، جو کہ ان کے اس طویل سفر بلکہ اقبال کے خود کی زندگی کا حاصل ہے، جو ایک میراث کی صورت میں وہ اپنے بیٹے کی مناسبت سے نسل نو کو پیش کرتے ہیں. ورثے میں ملنے والی اس دولت جاوید کی قیمت کا اندازہ لگانا شاید اس مقالے کا اسکوپ آف اسٹڈیز نہیں، لیکن ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں موضوعات کے کیا بیش بہا خزانے شامل ہیں جو پیر سال اقبال نے اپنے جواں سال بیٹے کے نام کیے. اس موضوع کا پیشینہ تحقیق خود جاوید کے نام علامہ اقبال کی شاعری کا جائزہ پیش کرتا ہے. علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کو نام لے کر 6 بار اپنی شاعری میں یاد کیا، 3 بار اردو شاعری میں اور 3 بار فارسی شاعری میں. اردو تصانیف میں 1 بار ضرب کلیم اور 2 بار بال جبریل میں، جبکہ فارسی تصانیف میں سے 1 بار جاوید نامہ میں اور 2 بار ارمغان حجاز میں نام لے کے ان کو یاد کیا. زمانے اشاعت کی ترتیب سے اگر دیکھیں تو جاوید نامہ، جو کہ 1932 میں اشاعت پذیر ہوئی، سب سے پہلی وہ کتاب ہے جس میں اقبال نے جاوید کو نام لے کے یاد کیا. اس کے بعد بال جبریل میں، جو کہ 1935 میں اشاعت پذیر ہوتی ہے، اس میں ایک نظم ہے جاوید کے نام کے عنوان سے، جس میں اقبال جاوید کو دعا دیتے ہیں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیدار. بال جبریل کی ایک اور نظم اسی عنوان سے ہے، جاوید کے نام. اتفاق ہے کہ دونوں نظمیں بال جبریل میں ہیں اور دونوں کا عنوان ایک ہی ہے. اور اقبال لکھتے ہیں کہ لندن میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہلا خط آنے پر، کہ جاوید نے جب علامہ اقبال کو پہلا خط لکھا تو اس کے جواب میں آپ نے جاوید کے نام یہ نظم لکھی اور کہا کہ اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان، سفالے ہند سے میناؤ جام پیدا کر. اس کے بعد 1936 میں جب ضرب کلیم منظر عام پر آتی ہے تو ایک نظم جاوید سے کے عنوان سے ہم دیکھتے ہیں، جس میں اقبال جاوید کو اے جان پدر کہہ کے یاد کرتے ہیں کہ اے جان پدر نہیں ہے ممکن شاہین سے تدرو کی غلامی. اسی ضرب کلیم میں ایک جگہ وہ اسے اپنے گھر کا چراغ کہتے ہیں کہ جس گھر کا مگر چراغ ہے تو ہے اس کا مذاق عارفانہ، جوہر میں ہو لا الہ تو کیا خوف، تعلیم ہو گر فرنگیانہ. اور آخر میں 1938 میں علامہ اقبال کی وفات کے 2 سال بعد جب ارمغان حجاز اشاعت پذیر ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 رباعیات ہیں جس میں اقبال نے جاوید کو نام لے کے یاد کیا. پہلی رباعی بارگاہ حق میں وہ پیش کرتے ہیں، چمی خواہی عظیم مرد تن آسائی، بے ہر بادی کے آمد رفتم از جایی، سحر جاوید را در سجد دیدم و صبحش چہرہ شامم بے آرائی. یعنی کہ اے خدا تو کیا چاہتا ہے اس آرام طلب انسان سے کہ جس کے پاؤں ہر ہوا کے جھونکے سے اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے ہیں. میں نے صبح اپنے بیٹے جاوید کو سجدے میں دیکھا، اس کی صبح سے میری شام کے چہرے کو روشن کر دے اے خدا کہ اس کی جوانی میرے بڑھاپے کے لیے باعث فخر ہو. اگلی رباعی بارگاہ رسالت میں ہے، زے شوق آموختم آنہایو ہوئی کہ از سنگی گشاید آب جوئی، ہمین جک آرزو دارم کہ جاوید
ز عشق تو بگیرد رنگ و بوئی، کہ میں نے عشق سے وہ آہ و فریاد سیکھی ہے جو ایک پتھر سے پانی کی نہر نکال لیتی ہے. میں صرف ایک ہی خواہش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا جاوید تیرے عشق سے رنگ و بو پائے. اب آتے ہیں وہ پہلی کتاب جو کہ 1932 میں منظر عام پر آئی تھی، جس کی نظم جاوید سے اس مقالے کا موضوع ہے. پروفیسر حمید اللہ ہاشمی نے ان کی تقسیم بندی کے مطابق اگر دیکھیں تو یہ نظم 13 ابواب پر مشتمل ہے، تو گویا 13 مختلف موضوعات اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں. نظم کا آغاز علامہ اقبال ایک اعتراف سے کرتے ہیں کہ جب اقبال نوجوانوں سے جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ بات انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی، اور اب یہ بات اوپر بیان کردہ تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ 1932 میں شائع ہونے والی تصنیف جاوید نامہ میں اقبال پہلی بار جاوید سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور جوانوں کو اپنا پیغام دیتے ہیں. گرچہ من صد نقطے گفتم بی حجاب، نقطے دارم کہ نہ آید در خطاب. دوسرا بند درس لا الہ کے بارے میں ہے، جس کی طرف ڈاکٹر رابعہ کینی نے بھی ابھی اشارہ کیا کہ اقبال جاوید کو باور کرواتے ہیں کہ لا الہ کا درس زبان سے ادا کرنا تو نے اپنی ماں سے سیکھا، لیکن ذوق نگاہ اور لا الہ کا سوز تو مجھ سے سیکھ لے، تاکہ صرف زبان سے ہی نہیں دل و جان سے تو لا الہ کی طاقت کو سمجھ سکے، کیونکہ لا الہ ضرب است تو ضرب خواری است. تیسرے بند میں دین فروشی کی طرف اقبال اشارہ کرتے ہیں. آپ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی نمازیں پہلے ہی لا الہ کے سوز سے آری تھیں، اور اوپر سے اس دور کے 2 جھوٹے پیغمبروں نے حج اور جہاد سے قوم کو مفر کا راستہ دکھایا. اور اس صورتحال سے دکھی اقبال حضرت خضر علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار اٹھتے ہیں. از خودی مرد مسلمان درگذشت، اے خضر دستی کہ آب از سر گذشت، کہ اپنا ہاتھ پکڑائیے کہ پانی سر سے اوپر ہوا جاتا ہے. چوتھا بند اسی موضوع کے تسلسل میں بے حضور عبادات کا رونا ہے، اور ایسے مسلمان کو دیکھ کر اقبال کی حیرت نہیں جاتی اور وہ پکار اٹھتے ہیں، صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب. پانچواں بند فکر فردا ہے کہ اقبال آنے والے وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افرنگ سے اثر پذیری کے باعث عقل بے باک ہو جائے گی، نگاہیں بے شرم، دل مجاز میں غرق ہوگا، اور علم، دین، فن، سیاست، گویا ہر شعبہ زندگی مادیت پرستی کا شکار ہو جائے گا. اور اقبال بتاتے ہیں کہ میں نے یہ تجربہ اپنا خون دل دے کر حاصل کیا ہے. درمیان سینے دل خون کر دیم، تا جہانش رو دگر گون کر دیم. چھٹے بند میں عقل اور عشق کے ساتھ کا ذکر ہے کہ اقبال اپنے آثار اور تصانیف کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے فکر یعنی عقل اور ذکر یعنی عشق دونوں کا ہی مزاج اپنے کلام میں بیان کیا. اور وہ دعا فرماتے ہیں کہ کاش اے میرے بیٹے، اے نژاد نو، تم ذکر اور فکر دونوں کے ہی وارث بنو. اے تو بادا وارث ان ذکر و فکر. اگلے بند میں مکتب کا گلہ ہے. ہم اساتذہ جو کہ یونیورسٹیز اور کالجز سے جن کا تعلق ہے، ہم اس گلے کو جب سنتے ہیں تو پھر اور سوچتے ہیں اپنے ہونے کی وجہ اور جو کردار ہم ادا کر رہے ہیں. بہرحال اقبال کو ان مدارس سے گلہ تھا. آپ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی بگاڑ کا ذمہ دار ان کو ٹھہراتے ہیں اور صاف کہتے ہیں، خشت رو معمار ما کج می نہد، خوی بدبا بچائے شاہین دہد. کہ یہ جو معماران وطن ہیں، انہوں نے یہ اینٹوں کی بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی ہے، اسی لیے یہ بگاڑ ہے. آٹھواں بند خودی کی پرورش کے بارے میں ہے، اور اس کا راز اقبال اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کم خوری، کم خوابی، کم گفتاری، شیوہ اخلاص کا اختیار، امیر و سلطان کے روب سے آزادی، عدل، قہر اور رضا، کست، فخر اور غنا کو ہاتھ سے نہ جانے دینے میں ہے. نویں بند میں ایک دلچسپ حکایت کا بھی بیان ہے. یہ ایک طویل نظم ہے، 136 اشعار پر مشتمل ہے. خطاب جاوید سلطان مظفر علی بگٹ کی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ سلطان مظفر کو اپنا عربی نسل، سبز رنگ، بے عیب، با وفا گھوڑا بیٹوں کی طرح عزیز تھا. لیکن جب طبیب نے اس گھوڑے کے درد شکم کا علاج اس کو شراب پلا کر کیا تو سلطان مظفر نے
اس امر کو حق پرستی کے برخلاف جانا اور دوبارہ اس گھوڑے کو استعمال نہیں کیا۔ پیغام ادمیہ دیتے ہوئے 10ویں بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ بے ادب نوجوانوں کو دیکھ کر اقبال کا دل اٹھتا تھا۔ نسل نو کے نوجوان مرد و زن کو اقبال نے صاف صاف بتا دیا کہ ستر زن بازوج یا لہد کمر، ستر مردان حفظ خویشز یا ربد۔ تو بری صحبت سے بچنے کے لیے اقبال نے بڑی سادگی سے نوجوان نسل کو ہدایت کر دی۔ اس میں 11واں بند کثرت نعمت کے مضرات اور درویشی کے فوائد کا بیان ہے، اور بڑے تجربے کی بات کرتے ہوئے آپ بتاتے ہیں کہ سالہو اندر جہان گردیدے ام، نم پہ چشم من ایمان کم دیدے ام، کہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، صاحب نعمت لوگوں کو، لیکن بہت کم صاحب نعمت لوگ تھے کہ جن کی آنکھ میں مجھے نم یعنی انسانیت کا درد دکھائی دیا۔ نام نہاد صوفیوں اور ملاؤں کی صحبت سے پرہیز کرنے کے لیے اقبال نسل نو کو ہدایت دیتے ہیں کہ اہل دین را بازدان از اہل کین، ہم نشین حق بیجو با او نشین، کہ ایسے شخص کی تلاش کرو جو کہ ہم نشین حق ہو اور پھر اس کی صحبت اختیار کرو۔ آخری بند مرد حق کی صفات آپ بیان کرتے ہیں کہ وہ برق آسا ہوتا ہے، مشرق اور مغرب پر حاوی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل اور قرآن کا ماننے والا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اور میسر نہ آئے تو پھر رومی کو اپنا پیرو مان لے اور رقص جان اسے سیکھ لے۔ اور اگر ایسا کر لو تو اقبال کی 2 آخری اشعار ان کی درد دل کا بیان ہے کہ وہ اے مرو تسکین جان ناشکیب، تو اگر از رقص سے جان گیری نصیب، سر دین مصطفیٰ گویم تھورا، ہم بے قبر اندر دعا گویم تھورا، کہ اقبال ان نوجوانوں کو قبر میں سے بھی دعا دیں گے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں گے۔ یہ نظم خطاب جاوید اقبال کے تجارب کا نچوڑ اور اقبال کے پیغام نوجوانان کا خلاصہ ہے۔ اس نظم میں پیش کیے جانے والے موضوعات تربیت نوجوانان کے لیے اقبال کی فکری ترجیحات پیش کرتے ہیں، اور میں تجویز کروں گی کہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے کسی بھی پروگرام کا اس کو حصہ بنانا چاہیے۔ آپ سب کی توجہ اور اس کانفرنس کے منتظمین کا بہت شکریہ۔